بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 500 ہے، الحمدللہ۔ اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا انزلنا التوراہ، ہم نے بے شک نازل کیا تورات کو، فیہا اس میں ہدی و نور، ہدایت اور روشنی ہے، یحکم بہا فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ، النبیون انبیاء، الذین اسلموا وہ جو مطیع تھے اللہ کے، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہادو یہودی ہوئے، والربانیون اور اللہ والے، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا اس لیے کہ وہ نگران بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وکانوا اور وہ تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس پھر تم نہ ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور تم نہ بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑے سے مول پر، ومن لم یحکم اور جو شخص فیصلہ نہ کرے، بما اس کے ساتھ جو، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون تو یہی لوگ ہیں کافر۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ دوسری بات، سارے ہی فرمانبردار انبیاء اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے۔ تیسری بات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ چوتھی بات، اے یہودیوں تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ پانچویں بات، تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر
میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو۔ چھٹی بات، جو لوگ اللہ کے نازل ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں تورات کی دو صفتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کتاب تورات ایسی ہے کہ جس میں ہدایت ہے، یعنی رہبری ہے۔ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ تورات ایک نور اور روشنی ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص راہ نجات پا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یہ اسی تورات کے ذریعے یہودیوں کے حالات اور معاملات سے متعلق فیصلے فرماتے تھے۔ صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ یہود کے علماء اور اللہ والے بھی اسی تورات کے ذریعے ہی لوگوں کے درمیان فیصلے سناتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی چلتے تھے، یعنی تورات کے احکام کے مطابق ہی بنی اسرائیل کی رہبری کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ جو نیک لوگ تھے وہ اللہ والے تھے، جن کو رہبانیین کہا جاتا تھا، اور جو اصحاب علم تھے وہ احبار کہلائے جاتے تھے۔ گویا جو اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے وہ ربانی تھے، اور جو علم کے مشغلے میں زیادہ مصروف رہتے وہ احبار تھے۔ جب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اب انجیل کے احکام پر عمل کرنا فرض ہو گیا۔ انجیل میں تورات کے بعد احکام کو باقی رکھا گیا اور بعد احکام کو منسوخ کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء اور احبار اور بانی اور ربانی حضرات کی ذمہ داری تھی کہ وہ تورات کی حفاظت میں لگے رہیں اور اس کے اپنی قوم میں نافذ کرتے رہیں۔ وہ لوگ اس پر گواہ بھی تھے کہ ہاں ہمارے ذمہ حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے اور ہم اس کے نگران اور محافظ ہیں۔ جب ان میں اس ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا تو تورات پہ تحریف کرنا شروع کر دیا اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ غلط بات لوگوں کو بتلا دی کہ آخری نبی کی جو وصیتیں تورات میں بیان کی گئی ہیں وہ پوری صفتیں رسول عربی میں نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم بھی دیا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی کہا گیا فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر اس بات سے منع کیا گیا کہ میری آیات کے بدلے دنیا کا متاع قلیل حاصل مت کرو۔ اللہ کی آیتیں زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔